अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जनाब, वो बच्चे जो अपने टीवी सेट्स के थ्रू हमें ARYQTV की विसातत से देख रहे हैं और ये प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते मासूम कलियों और फूलों जैसे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चांद और तारों की मानिंद हैं और प्रोग्राम का सरनामा भी है चांद और तारे। और आपकी बाजी निदा बाजी आप सबको कह रही है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, हमारी कोशिश ये है कि इस सीरीज़ की विसातत से औलियाउल्लाह की तालीमात को इन सिंपल वे आप तमाम के घरों तक पहुंचाया जाए, बच्चे जान सकें, सीख सकें और इनफैक्ट माएँ सीख सकें, क्योंकि माओं को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने बच्चों को साथ लेके बैठें और समझाएं कि ये अल्लाह वाले कौन हैं। जी बच्चों, तो जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये स्पेशल इस नशिस्त में आज जो जिक्र करने जा रहे हैं, ये कौन सा महीना है बताइए ज़रा? रबीउस सानी का महीना है, रबीउल आखिर। इस महीने को एक बड़ी प्यारी, एक बड़ी यानी आप ये समझ लीजिए बुलंद मर्तबा हस्ती से ख़ास निस्बत हासिल है और उन हस्ती का जो इसमें गिरामी है, जो नामी है, वो क्या है? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा या रहमतुल्लाह अलैह। और हम ये भी कहते हैं कि ये कौन सा महीना है? बड़ी 11वीं शरीफ का महीना। ठीक है, ये औलियाउल्लाह कौन होते हैं बच्चों? ये औलियाउल्लाह, ये औलिया किराम बेसिकली करीम की जमा है, यानी जी मर्तबा अशखास, वो हस्तियाँ कि जो इताअत इलाही में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, मशगूल रहते हैं, कि जो अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम नहीं करते हैं और फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, क्योंकि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं और हुजूर अपनी जानिब से तो कुछ कहते नहीं हैं, उन्होंने तो वही फरमाया कि जो उन्हें उनके रब ने कहा और तमाम नेमतों को अपने हाथों से तकसीम फरमाया। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इताअत करने वाले कौन हैं? औलियाउल्लाह। इन्हें क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम क्या कहेंगे? फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह। और क्यों कहते हैं? क्योंकि कुरान करीम में सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें क्या कहा है कि ये मेरे दोस्त हैं। क्या कहा है? और इन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना इन्हें कोई खौफ होगा, अला सुन लो, खबरदार रहो, इन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ईमान वाले हैं, ये तकवा वाले हैं। अब ये तकवा वाले कौन होते हैं? पायस लोग, मुत्तकी लोग, बस वही काम करते हैं कि जिससे अल्लाह राजी हो, वो काम नहीं करते जिससे अल्लाह नाराज हो। ये मैसेज भी है, आपने भी वो काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज हो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह वाले भी तो हमारे तरह के ही अल्लाह ने दुनिया में उनको भेजा था ना, अल्लाह के बंदे हैं ना, लेकिन कौन से बंदे? नेक बंदे, मुत्तकीन, सालिहीन की ये जमात है। ठीक है, आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि बेटा मैंने पहले भी कहा और आप लोगों को भी कहा और बच्चों आप लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं जनाब शहनशाह बगदाद हज़रत मुहियुद्दीन गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा का। आपके हवाले से एक बहुत प्यारा वाक़या मेरे पर्दा ज़हन पे आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आप तमाम से उसको शेयर करूँ, याद रख रहे हैं और आगे बताना भी है। ठीक है,
تو بچوں ہوا یہ کہ آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین و فطین تھے نا، اور بڑے یعنی انٹیلیجنٹ تھے اور غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پیدائشی طور پہ 18 پارے آپ کو حفظ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جو امی جان تھیں وہ حالت حمل میں تلاوت فرمایا کرتی تھیں اور ان کو بھی قرآن کے پارے یاد تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کی جو پیاری پیاری امی جان تھیں ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا تھا، یاد رکھنا اور ریپیٹ کرو، فاطمہ. کیا نام تھا؟ فاطمہ. جی. اور ان کی کنیت تھی ام الخیر. کیا کنیت تھی؟ ام الخیر. جی. کنیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے نام کے علاوہ کوئی اور نام جو اماں، ابا، بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے، دیٹ از کالڈ کنیت. وہ کیا کہلاتا ہے؟ کنیت. اور یہ عرب میں زیادہ کسٹم اور کلچر ہے، وہ لوگ کنیت سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ام ہانی، ٹھیک ہے، جیسے ابو محمد، اس طرح سے وہ پکارا کرتے ہیں. اور یا آپ یہ سمجھ لو بن علی، جیسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہو گئی ان کی کنیت. تو جناب فاطمہ کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ بڑی پارسا خاتون تھیں. کون؟ جناب فاطمہ کون؟ حضرت غوث پاک کی، غوث اعظم کی والدہ. تو والدین ان کے دونوں بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان کے جو والد ماجد تھے ان کا اسم گرامی ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت ابو صالح. یہ یاد رکھ لو، کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے. تو بچپن میں وہ کھیتی کے لیے اپنے بیل کو لے کے جا رہے تھے کہ انہیں آواز آئی، عبد القادر. آپ کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ عبد القادر. تم اس کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے. آپ گھبرا گئے اور فوراً اپنے گھر کی چھت پہ گئے. چھت پہ جب گئے، کیونکہ کھلی فضا ہوتی ہے نا، کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ذرا کورڈ ایریا میں ہمیں اتنا زیادہ سکون نہیں ملتا، ہمیں وی نیڈ فریش ایئر نا. تو جب وہ چھت پہ گئے تو وہاں ان کو بغداد نظر آیا. روحانی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے انہوں نے کیا دیکھا؟ بغداد. باطن کی جو قوت ہوتی ہے نا، بہت بڑی پاور ہوتی ہے. جب بغداد دیکھا تو دوڑے دوڑے اپنی مما کے پاس گئے، اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا اماں جان میں نے بغداد دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو ان کی اماں نے انہیں کیا کہا؟ آپ حصول علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیجئے. کہاں کا سفر کیجئے؟ دیکھو بچوں کتنی بڑی بلند مرتبہ اماں ہیں ان کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لے گیا. اب ہمدان سے گزر، ایک جگہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہمدان ایک علاقے کا نام ہے. بچوں کا نام بھی آج کل مائیں رکھتی ہیں اور رکھتی چلی آ رہی ہیں. وہاں سے آگے گزرتے ہیں تو ایک کیچڑ کا مقام آتا ہے. کیچڑ یعنی سمجھتے ہیں نا، ذرا تھوڑا پانی اور مٹی جب مل جاتی ہے تو وہ کیچڑ سا بن جاتا ہے. وہاں پہ آپ کا تھوڑا سا جو سواریاں جو جا رہی تھیں یعنی وہ کچھ ہلکی ہوئیں تو ایک دم سے 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. کتنے ڈاکوؤں نے؟ 60. اوہو، یہ تو بڑا نمبر ہے بھائی. کتنے ڈاکو آ گئے؟ 60. جب ڈاکو آئے تو انہوں نے تو جو مال و متاع ان کے پاس تھا، یعنی جو بھی جمع پونجی لے کے جا رہے تھے، پیسے تھے یا کیش سمجھ لو یا نقدی یا جو بھی چیزیں، گھڑی وغیرہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں نا لوگوں کے پاس، بکس ہوں گی یا کپڑے ہوں گے یا جو بھی تھا، بلانگنگز جو ان کی تھیں وہ ان سے چھین لی. اب ان کی اماں جان بڑی سگڑ خاتون تھیں. انہوں نے جو گدڑی یا جیکٹ یا صدری ان کو دی، یعنی جیسے آپ پہنے ہوئے ہو، اس کو جیکٹ بولتے ہیں نا، ویسٹ کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ آئے، اس کو آسانی کے لیے میں بتا رہی ہوں. اس کے اندر یعنی یہ بغل کی طرف، اندر کی طرف انہوں نے 40 دینار سی دیے. کتنے دینار؟ 40 دینار سی دیے. اور کہا کہ بیٹا، ایک ان کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور وعدے کی پابندی کرنا، کبھی بھی وعدے کو نہیں توڑنا. وہ گھر سے نکلے. اب آج کا جو میسج ہے نا پروگرام کا، میں وہ دینا چاہ رہی ہوں بچوں، آپ کو بھی کہ سچ کی برکت کیا ہوتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، یہی نہیں ہو رہا. بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سچ بولو. تو اب انہوں نے ان سے پوچھا، ان کے جو بندے آئے کہ بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی. انہوں نے کہا جی، کیونکہ وہ تو بچپن میں بھی کون تھے؟ سچے تھے نا، سچوں کے سچے. انہوں نے کہا میری امی نے میری گدڑی میں، اس میں اماں نے، انہوں نے کہا بھائی اماں نے اندر 40 دینار سیے ہوئے. تو اس بندے نے کہا بچہ ایسے کہہ رہا ہے، وہ نظر انداز کر کے چلا گیا. دوسرا بندہ آیا، انہوں نے اس سے بھی یہی کہا کہ میری جیکٹ میں 40 دینار ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ان کی جیکٹ میں 40 دینار ہے. انہوں نے جا کے سردار سے کہا.
سردار آیا, اچھا اس بچے ہم نے تو سب سے سب کچھ لے لیا, بچے کے پاس بظاہر تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا, اب اگر آپ نے اپنے کسی انر پاکٹ میں کچھ رکھا ہے تو کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں, اگر آپ چاہو تو چھپا لو بھائی, میں کون سا آپ کی تلاشی لوں گی. لیکن وہ بچے اتنے سچے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری جیکٹ میں اما نے 40 دینار, دینار ایک کرنسی ہے جو اس وقت استعمال ہوتی تھی جیسے ہمارا روپیہ, ٹھیک ہے, جیسے ڈالرز. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چیک کیا, جب چیک کیا گدڑی ادھیڑی, کیونکہ وہ تو سیے ہوئے تھے نا, تو آپ نے جو ٹانکے تھے ان کو کھولنا پڑا ہوگا ان لوگوں کو. بہرحال سلائی کھولی تو 40 دینار نکل آئے. تو انہوں نے کہا وہ کون سی طاقت تھی, تم اپنا سارا مال ہمیں دے رہے ہو, سچ بھی بتا رہے ہو کہ اب تم آگے کیسے گزارا کرو گے؟ تمہیں امی نے 1000 روپے دے کے بھیجا, 100 روپے دے کے بھیجا, وہ تم کسی دوسرے کو دے دو گے تو پھر تم خود کیا کرو گے بیٹا؟ یہ بات ہے نا. لیکن انہوں نے نہیں سوچا, فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا میری مما نے یا میری والدہ محترمہ نے نکلتے وقت جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. کیا کہا تھا؟ ہمیشہ سچ بولنا. ہاں, اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اپنی مما سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو 2 باتیں ہو جاتی. کون کون سی؟ ایک تو میں جھوٹ بولتا تو میری مما کی عہد شکنی ہو جاتی. میں نے مما سے عہد کیا تھا نا, اپنی والدہ سے, اپنی والدہ محترمہ سے کیا کیا تھا؟ عہد کیا تھا. تو اب اگر میں جھوٹ کہوں گا تو وہ عہد شکنی ہوگی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ عہد شکنی نہیں کر سکتا. جب انہوں نے, اور ان کی زبان کی تاثیر تھی سبحان اللہ, پھر آپ کو آگے بھی بتائیں گے کبھی کہ وہ کیسے جو جب ولی اللہ بنے تو ان کے کیا کمالات تھے, کیا کرامات تھیں. بہرحال وہ زار و قطار رونے لگا. کون؟ سردار آف دی تھیف, جو وہاں پہ ڈاکو تھے نا ان کا. اس نے کہا کہ تم اپنی ماں سے عہد شکنی نہیں کر رہے, تم اپنی ماں سے عہد شکنی نہیں کر رہے, اور میں اپنے خدا سے, میں اپنے رب سے کئی سالوں سے عہد شکنی کر رہا ہوں. میں سجدے تو کرتا ہوں لیکن میں لوگوں کے مال جو ہے وہ غصب کر لیتا ہوں, میں لوگوں کے مال کھا لیتا ہوں, ہے تو میں تو اپنے اللہ سے عہد شکنی کر رہا ہوں, اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس بچے نے میری آنکھیں کھول دیں. دیکھو بچوں سچ کی کتنی برکت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ رونے لگا, اس نے اپنے جو ڈاکو قبیلہ تھا نا, پورا ڈاکوؤں کا پورا قبیلہ تھا, 60 لوگ تھے میں نے بتایا, سب کو بلایا کہ آپ لوگ آؤ. وہ سب بھی اس نے کہا جب ہم چوری میں تمہارے ساتھ تھے تو اب توبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اور سب نے کلیکٹیولی یعنی مل کے توبہ کی, سارے ڈاکوؤں نے. تو آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ بچپنے میں آپ نے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کروائی اور راہ راست پہ لائے. یہ کس کی برکت ہے, کس کی طاقت ہے؟ سچ کی, اور اپنی والدہ سے کیے گئے عہد کی. خدا را وہ بچے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, اور آپ بھی اپنی والداؤں کی, اپنے والدین کی, اپنے پیرنٹس کی, بیٹا یہ بہت پریشیس گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. ماں باپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں. بہت ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں ان کی ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, جہاں ان کو کسی تکلیف نے, کسی رکاوٹ نے پکڑ لیا ہوتا ہے, جکڑ لیا ہوتا ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ پھر سے ہمت جو ہے وہ جٹاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے یہ کرنا ہے. اور پھر جب آپ لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا نا. مجھے معلوم ہے آپ لوگ اچھے بچے ہو, آپ لوگ بھی اچھے بچے ہو, لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے, اپنے والدین کا اچھا بچہ بننا ہے. تو اب بہت سیریس ہو گیا جی بچوں. تو آج جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں سمجھ آئی ہیں؟ جی. عمل کریں گے؟ جی. بہت سارے نکات اور نکات ملتے ہیں, پوائنٹس ملتے ہیں, ہے نا, ملتے ہیں نا. بتاؤ, آپ بتاؤ, آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, کیا سیکھا آج سے, آج کے پروگرام سے, ہماری اس کلاس سے, اس نشست سے؟ کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. آپ کو کیا سمجھ آئی بیٹا؟ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنا چاہیے. شاباش. جی آپ کچھ بتائیں گی بیٹا؟ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ویری گڈ میسج. آپ کچھ کہنا چاہو گی بیٹا؟ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. شاباش. اور یہ چھوٹو آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا؟ آپ بھی تو کچھ بولو. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے بھئی, یہاں سے بچہ مجھے کوئی بتائے کیا سمجھ آیا؟ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کیا بولو گی؟ یہ ان کے بارے میں بتاؤ, میں نے کن کا ذکر کیا؟ چلو ان کے بارے میں بتاؤ. یہ لوگ کون ہیں جن کا آج میں نے ذکر کیا, وہ کون ہیں؟ حضرت عبدالقادر جی جیلانی. اچھا, حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو آج کے پروگرام سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, یاد رہیں گی, دوستوں سے شیئر کریں گے,
किन का जिक्र हुआ? हुजूर गौसे आजम का। किन का जिक्र हुआ? जिन्हें गौस पाक भी कहते हैं। गौस बेसिकली एक मनसब है, एक डेजिग्नेशन है, और आप ये समझ लीजिए कि ये बुलंद मरातिब, ख़ास बुलंद मरातिब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता होते हैं, और गौस जो है उनमें सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है, ठीक है। और फिर यकीनन उनका प्रोटोकॉल भी होता है, हम उन्हें याद करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, और इन औलिया की, यानी ये जो अहलुल्लाह हैं, ये जो फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं, इनकी सीरत से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं? नुकात कशीद करते हैं, निकालते हैं, ताकि हम भी अच्छे इंसान बन सकें। बात समझ आई? प्रोग्राम आज के लिए बस इतना ही। और चांद और तारे, मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, और चांद और तारे में मैं चाहती हूँ कि आखिर में एक मनक़बत शामिल की जाए, और ये दोनों बच्चे सादत हासिल करेंगे मेरी जानिब से। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजातन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोली भर दो, भर दो। कासा सबका पंजतनी खैर से मेरे मीरा, भर दो। कासा सबका पंजतनी खैर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से।